تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کی اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سودا ہے. کس چیز کا سودا ہو گیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنت. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خرید لیا مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو، اس کے بدلے میں وہ تم لوگوں کو کیا دے گا؟ جنت. بڑا خوبصورت اس کے بعد آیت کی پرسنلی مطلب آئی لائک اٹ، انفیکٹ آئی لو دس آیت نا، کہ ہماری جانوں کا تو سودا ویسے بھی ہو گیا اور ہمارے مالوں کا. دو چیزوں کا دیکھیں، جان کا اور مال کا، کہ تم کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے. ٹھیک ہے، جان اور مال دین میں لگاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں لگانا کیا ہے؟ دین میں لگانا. ٹھیک ہے، یعنی دین کے پسندیدہ کاموں میں لگانا. اور سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے کہ کیا جان اور مال کس چیز میں؟ آپ خود دین میں لگ جائیں، آپ کی جان دین میں لگے، آپ کا مال دین میں لگے. سب سے بڑا کام جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ یہ. صدقہ کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم صدقہ کر دیتے ہیں اور نا جو ہے نا ہم نہیں آئیں گے دین میں. آپ کو ہوتا ہے سب سے فیوریبل جو کام ہے نا اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ کہ تم خود کیوں نہیں دین پہ لگتے؟ اپنے بچوں کو لگاؤ، تم لوگو دین میں. ہم اپنی جان بچا بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہمیں لگنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں بیسٹ آف بیسٹ ہماری، اگر ہم انٹیلیجنٹ ہے، اگر ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ سب ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، وہ سب ہم اللہ کے راستے میں لگائیں اور اپنے مال لگائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے گا جنت. یہ سودا ہمارا. اچھا، سودے کے اوپر سودا تو نہیں ہوتا نا، حدیث میں کیا ہے؟ سودے کے اوپر سودا باطل ہے، یہ حدیث ہے. تو اب ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہے نا، جان اور مال کا ہم سودا کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت دے دینا. اور ہم سب نے لبیک بھی کہہ دی تھی، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، ہم نے لبیک. اب ہمارا جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے. اب اگر ہم اس جان یا مال کو اگر ہم دنیا میں لگائیں گے تو پھر آپ باطل سودا کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات جو ہے وہ کرنے کے اس میں حق بجانے پہ اللہ کہے گا تم نے کب لگایا تھا؟ تم نے وعدہ ضرور کیا تھا مگر اپنی جان اور مال کو لگایا نہیں تھا اللہ کے راستے میں. تم تو اس کو بچا بچا کے رکھتے تھے، نہیں میرا بزنس چھوٹ جائے گا، نہیں میرا وقت بڑا قیمتی ہے، نہیں میرا مال بڑا قیمتی ہے، میں تو اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤں گا. تو تم نے تو لگایا نہیں. اب جنت کہاں ہے؟ کس منہ سے لینے کے لیے آئے ہو؟ سوچا ہم نے کہ اللہ ہمیں یہ کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم جان اور مال، اپنی جان، یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ جان کھپا رہے ہیں یا نہیں کھپا رہے؟ اور مال بھی لگ ہی رہا ہوگا، ہے نا. دین کے راستے میں سب سے بڑا جو اللہ کو پسند ہے نا وہ یہ دین کے راستے میں لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. مجھے بھی آیت کا حصہ بہت اچھا لگتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی. ہم دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے پھرتے، کامیابی اصل میں کامیابی ہے ہی آخرت میں. دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ. ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں. کامیاب افراد اور کامیابی کے آپ دیکھیں مینٹورز اور کیا ہوتے ہیں یہ جو آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں، یا آپ کو کامیابیوں کے گر بتاتے ہیں، کامیابی کا معیار بتاتے ہیں، کامیابی کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو دوڑائے رکھتے ہیں. اللہ کیا بتا رہا ہے قرآن میں؟ یہ اس دنیا میں تو کامیابی ہے ہی نہیں. فوز العظیم ہے مگر وہ آخرت میں ہے. جب تم اس دنیا میں تھک ہار کر اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا کر اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی رضامندی عطا کرے گا. وہ ہے فوز العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ کہ دنیا میں تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں ایک کے بعد ایک جو آپ پر آزمائش آئے گی، آپ کو جانچنے کی چیزیں آئیں. ٹیسٹ کی جگہ ہے. کبھی ٹیسٹ میں رزلٹ کوئی دیتا ہے؟ آپ نے ٹیسٹ دیے ہی ہوں گے، آپ نے پیپرز دیے ہوں گے یونیورسٹی کے اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ٹیسٹ دیے ہیں، پیپر. آپ کہیں ان سے جا کے کہیں ٹیچر سے جی ہمارا رزلٹ آؤٹ کر دیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچر پاس ہوں گے ہی نہیں؟ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی اب ہم چیک کریں گے، تمہارا پیپر چیک کریں گے، اس کے بعد تمہیں رزلٹ والے دن رزلٹ دیں گے نا. بھائی تم زیادہ نواب ہو کہ تمہیں پہلے دے دیں رزلٹ ہیں تو وہ نا ایک جوتا لگا کے باہر نکال دیں گے آپ کو کہ نہیں جی ابھی رزلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رزلٹ والے دن رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، کامیابی اس میں ہوگی. تو اسی طرح سے ہمارا ایک رزلٹ کا ڈے مقرر ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی؟ اس کامیابی کو خوشبوئیں آپ کو موت کے مرحلے سے شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. جب آپ کو روشن چہرے والے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. یعنی
انسان دیکھے پتہ نہیں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا. پتہ نہیں ایسے کوئی کام کیے ہیں ابھی نہیں. جیسے میں اللہ سے میرے 2-4 کام رکتے ہیں نا ابھی مجھے کرنے، تو میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی تیاری مجھے تھوڑا کام کرنا ہے مجھے اور تھوڑا سا نا. تو میں اکثر سوچتی ہوں ان کو پتہ نہیں ہم مرنے کے لیے بھی ابھی تیار ہیں نہیں. ہمیں ہماری کوشش، ہماری نیت، ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ وہ فرشتے ہمیں سلام کہتے ہوئے داخل ہوں ہمارے گھروں میں. اور وہ کام کون سے ہوں گے جب فرشتے سلام کے، جب ہم اللہ کے لیے وقت گزار کے گئے ہوں گے، ہم دنیا میں نہیں کھپ کے گئے ہوں گے. اور اچھا ایسے لوگوں کو دنیا ویسے ہی مل جاتی ہے. اللہ غیور ہے، یاد رکھیں آپ کا رب بہت غیور ہے. اب وہ ایسا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ جو اس کا نام لے رہا ہو اور وہ دنیا میں نچلے درجے پہ ہو. نہیں، اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی بھی افطاری بھی کروا دیتا ہے، اچھی سحری بھی کروا دیتا ہے، سب کچھ اچھا دے دیتا ہے. اس کو کمی نہیں رکھتا، دنیا کی بھی کمی نہیں ہونے دیتا اس کو. ٹھیک ہے، جو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دین میں آ جائیں گے جو ہماری دنیا لٹ جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میں نے یہ دیکھا دنیا تو زیادہ پلیٹ میں رکھ کر اس کو پیش کی جاتی ہے. اس کو دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دین میں لگا ہوتا ہے اور اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑے کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک، تو کامیابی کی خوشبوئیں، جنت کی خوشبوئیں تو آپ کو اسی وقت محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی جب روشن چہرے والے فرشتے آئیں گے ملک الموت کے ساتھ اور آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. اور بہترین وہاں پر آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا نیک روح جو ہے وہ جنت میں ہی کہیں رہے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا علیین بھی کہیں ایسی جگہ پہ، کیونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے شہید کا جیسے ذکر آتا ہے. شہید کا بس یہ اتنا ڈفرینس آتا ہے کہ وہ قندیل، عرش کے نیچے قندیل ہیں جہاں پہ ان کے وہ جو پرندے ہیں جن کی جوف میں ان کی روحیں ہیں وہ یعنی اس طرح سے رہتے ہیں لٹکتے ہوئے. اور ان کا جو ہے نا جو مومن روح ہے اس کے ساتھ یہ عرش والا یہ والا معاملہ نہیں آتا. بس یہ آتا ہے کہ وہ مومن روح کا یہ آتا ہے کہ وہ جنت میں پرندے ہیں، ان کے جوف میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہیں. مومن روحیں تو پہنچ تو گئی نا جنت میں. مومن روحیں پہنچ گئی نا پھر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، ان کی روحیں پہنچ گئیں. ٹھیک ہے، اور جب روز قیامت آئے گا تو جسم بھی واپس جیسے لگتا ہے جواب میں سے نکال کے ان کو جسم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا روحوں کی منتقلی ہوتی ہے، روح کی کبھی موت نہیں ہوتی. ایک روح جو دنیا میں آ جاتی ہے اس کی وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے. پہلے آپ کی ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتی ہے، پھر وہ جب قبر میں جسم جاتا ہے اور وہ روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ روح جنت میں چلی جائے گی. یہ روح کے یعنی کہ ٹرانسفر کے جو ہے نا سارے وہ معاملات ہیں کہ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوگی. یہ ساری اس کی ڈیسٹینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو زبردست. یہ آج کی کہہ رہی ہوں نا آیات اتنی وہ ہیں کہ میں آگے بس وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے. کن کی آ رہی ہے یہ جو آ رہی ہیں صفات ان سودا کرنے والے مومنین کی جو اپنے جسم، اپنی جان اور اپنی مال کے سودے کر کے اللہ کے پاس آگے. ان کی مزید صفات آ رہی ہیں، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ ان کی مزید صفات آ رہی ہیں.